اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 68واں سبق ہے، اور جیسے کہ کئی دروس سے مضمون حدیث الناس وہ جاری ہیں، تو آج ایک اور سبق اس مضمون سے پیش خدمت ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. جی، تو ماقبل سبق میں ہم نے پڑھا کہ یہ صوفیہ حضرات جب دوسرے زاہد ابو عمر کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا اور ان کے آنے سے خوش ہوئے. تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ان کے بیٹھتے ہی ابو عمر زاہد نے فوراً ان سے مطالبہ کیا کہ میرے عزیز دوستو، اگر آپ کے پاس کچھ احوال ہو، باتیں ہو لوگوں کی، تو مجھے وہ سناؤ، کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ میری کانوں نے ایسی کوئی بات نہیں سنی، اور آج کے دن کوئی میرے پاس آیا بھی نہیں کہ میں اس سے کچھ پوچھ سکوں. فاستخبرہ، تو یہ اس کے ساتھ متعلق ہے کہ کوئی میرے پاس آیا بھی نہیں کہ میں اس سے کچھ حال احوال لے سکوں. وَإِنَّ أُذُنَيَّ لَدَيَّ الْبَابِ لِأَسْمَعَ قَرْعَةً أَوْ أَعْرِفَ حَادِثَةً، اور میرے کان دروازے سے لگے ہوئے ہیں تاکہ کوئی کھٹکھٹاہٹ سنوں یا کسی واقعہ کے بارے میں جان سکوں. فَهَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ وَمَا مَعَكُمْ، چنانچہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یا تمہارے ساتھ ہے مجھ پر پیش کرو. وَقُصُّوا عَلَيَّ الْقِصَّةَ بِفَصِّحَا وَنَصِّحَا، اور مجھ پر سارا قصہ اصل معاملے اور درست طریقے سے بیان کرو. وَدَعُوا التَّوْرِيَةَ وَالْكِنَایَةَ، توریہ اور کنایہ کو چھوڑو، یعنی کلام میں توریہ اور کنایہ سے کام لینے کی ضرورت نہیں. وَاذْكُرُوا الْغَثَّ وَالسَّمِینَ، ہر باریک اور واضح بات کو ذکر کرو. فَإِنَّ الْحَدِيثَ هَكَذَا يَطْيِبُ، یا هَكَذَا يَطْيِبُ، يَطْيِبُ زیادہ فصیح ہے. فَإِنَّ الْحَدِيثَ هَكَذَا يَطْيِبُ، کیونکہ گفتگو اسی سے ہی لذیذ ہوتی ہے، خوشبودار ہوتی ہے. وَلَوْلَا الْعَظْمُ مَا طَابَ اللَّحْمُ، کیونکہ ہڈیوں کے بغیر گوشت لذیذ نہیں ہوتا. وَلَوْلَا النَّوَىٰ مَا حَلَى التَّمْرُ، اور اگر گٹلی نہ ہوتی تو کھجور کا مزہ نہ ہوتا، ذائقہ دار نہ ہوتا. وَلَوْلَا الْقِشْرُ لَمْ يُوجَدْ اللُّبْ، اور اگر چھلکا نہ ہوتا تو مغز بھی نہیں پایا جاتا. یہاں پر پہلا لفظ ہے فہاتو. ہاتو ہاتھ سے ہے، لے آؤ، پیش کرو، اس معنی میں یہ آتا ہے. فصحا و نصحا، یہ دونوں الفاظ فص کی طرف پہلے آتے ہیں. تو فص یہ حقیقت امر کو کہا جاتا ہے، اور آنکھ کی سیاہی کو بھی کہا جاتا ہے. اس کی جمع فصاص یا فصوص دونوں طرح سے آ سکتی ہے. فصصا یہ باب ضربہ سے مصدر اس کا فصن آتا ہے، جدا کر دینے کے معنی میں. لیکن اگر اس کا مصدر فصیصن ہو تو پھر یہ ٹپکنے کے معنی میں آئے گا. اس کے علاوہ باب افتعال سے اختصاصاً، اس کا مصدر یہ آتا ہے اختصاصاً، جدا کرنے کے معنی میں. اور اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لیں، فصص یفصص تفصیصاً، باب تفعیل سے، تو نگینہ لگانے کے معنی میں یہ آتا ہے. وَاذْكُرُوا الْغَثَّ، غث یہ باریک، ردی، دبلا، اس کو کہا جاتا ہے. باب ضربہ سے غثاثتاً و غصوصتاً، دبلا اور کمزور ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. لیکن اگر اس کا مصدر باب ضربہ سے غثن یا غصیصن ہو تو اس صورت میں اس کا معنی ناموافق ہونا آتا ہے. اور اگر اس کو ہم باب
افتعال پر لے جائے تو باب افتعال سے اس کا مصدر اغتساثاً آئے گا، موسم بہار کی گھاس پر پہنچنا، اس معنی میں پھر یہ آئے گا۔ جی تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ فعجبنا من هذا الزاہد الثانی اکثر من عجبنا بالزاہد الاول۔ یہ صوفیہ، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم پہلے پرہیزگار سے زیادہ اس دوسرے پرہیزگار شخص کے بارے میں تعجب کرنے لگے۔ وخاطفناہ الحدیث وودعناہ وخرجنا، ہم نے اس سے بات اچک لی، یعنی اس کو بات بھی پوری نہیں کرنے دی، ہم نے اس کی بات اچک لی اور اس کو چھوڑ دیا اور باہر نکلے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ يَقُولُ، ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے أَرَأَيْتُمْ أَظْرَفَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَغْرَبَ مِنْ شَأْنِنَا، کیا تم نے ہمارے معاملے سے زیادہ ظریف اور ہماری حالت سے زیادہ حیران کرنے والی حالت دیکھی؟ انظروا من أي شيء كان تعریجنا، ذرا دیکھو کس شے کی وجہ سے ہم جھکے، متحیر ہوئے۔ ان هذا لشیء عجاب، یہ سورہ ہود کی آیت ہے 72 نمبر، کہ یہ تو بہت عجیب چیز ہے۔ وتلددنا وتبلدنا، اور ہم متحیر ہوئے اور بے وقوف بنے۔ ان هذا لشیء عجیب، یہ قرآن کریم میں آیا ہے سورہ ہود میں۔ تو معنی کہ بے شک یہ ایک عجیب شے ہے، عجیب چیز ہے۔ وقلنا یا اصحابنا، ہم نے کہا کہ اے ہمارے دوستو، انطلقوا الى ابی الحسن الضریر وان كان مضربه بعيدا فإنا لا نجد سكوننا الا معه ولا نظفر بضالتنا الا عنده لزهده وعبادته وتوحده وشغله بنفسه مع زمانته في بصره وورعه وقلة فكره في الدنيا وأهلها۔ انہوں نے کہا کہ ابو الحسن الضریر کی طرف چلو، اگرچہ اس کا ٹھکانہ دور ہے، فإنا لا نجد سکوننا الا معه، مگر ہم اپنے سکون کو اس کے علاوہ کہیں اور نہیں پائیں گے۔ ولا نظفر بضالتنا الا عنده، اور ہم اپنی کوئی ہوئی شے نہیں پائیں گے مگر ان کے پاس۔ لزہدہ وعبادتہ وتوحدہ وشغلہ بنفسہ مع زمانتہ، ان کی پرہیزگاری، عبادت، توحد، آنکھوں کے دائمی مریض ہونے کے باوجود اپنے آپ میں مشغولیت، ان کے تقوی وورعہ وقلت فکرہ فی الدنیا واہلہا، اور دنیا اور اہل دنیا کی طرف کم توجہ کی وجہ سے، یعنی دنیا اور دنیا کے فکر کی طرف ان کی توجہ کم ہونے کی وجہ سے ہمارے سارے وہ مشکلات کا حل انہی کے پاس ہمیں ملے گا۔ یہاں پر یہ 4 الفاظ ہے جی۔ پہلا اس میں سے اظرف، ظرفہ سے ہے۔ ظرفہ یہ یہاں پر باب کرمہ سے استعمال ہوا ہے، ظرفاً و ظرافتاً، دونوں طرح مصادر اس کے آتے ہیں، چالاک ہونے یا خوش شکل ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اگر اس کو ہم باب تفاعل سے لے لے تظارفاً، تو ظریف بننے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر اس کو ہم باب تفاعل سے لے لیں تظرفاً، تو پھر اس کا معنی یہی باب تفاعل والا ظریف بننے کے معنی میں آتا ہے یہ۔ وَأَغْرَبُ، اگلا لفظ اغرب، غربہ سے ہے۔ غربہ یہ باب نصر سے غرباً، جدا ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے، لیکن اگر یہ مصدر اس کا غرباً کے بجائے غروباً آ جائے تو غروب ڈوبنے کو کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا، غروب بمعنی وہ ڈوب گیا، اتر گیا۔
اور اگر اس کا مصدر غربتاً یا غرابتاً آ جائے تو غرابتاً پھر پردیسی ہونے کو کہا جاتا ہے. یہاں پر یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے. اغرب یغرب اغراباً، عجیب چیز لانے کے معنی میں، ناشنا. باب کرما سے غرابتاً مصدر اس کا آتا ہے غیر مانوس ہونے کے معنی میں یا مخفی ہونے کے معنی میں. اگلا لفظ ہے تلددنا. تلدد، لددہ. لددہ یہ باب نصارہ سے مصدر اس کے دو آتے ہیں، لدن یا لادن. یہ سخت جھگڑا کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اس کے علاوہ یہ باب مفاعلہ سے ملادتن. ملادتن یہ مدافعت کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور باب افعال سے الدادن. الدادن اس کے عام طور سے تو معنی اہل لغت والے یہی ٹالنے کے معنی میں کرتے ہیں، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا معنی سخت، کسی شخص کو سخت جھگڑالو پانا، اس معنی میں آتا ہے. تبلدنا. تبلد بلدہ. بلدہ یہ باب نصارہ سے بلودن اقامت کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور اگر باب سمعہ سے اس کو ہم لے تو پھر اس کا معنی ہوگا بلدن. بلدن لام کے حرکت کے ساتھ کشادہ آبرو ہونا. اور باب کرما سے بلادتن. بلادتن کن ذہن ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. یہاں پر یہ باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے تبلدن. تبلدن یہ کن ذہن ہونا یا بے وقوفی ظاہر کرنا، ان دونوں معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر باب افعال سے لے ہم اس کو، ابلد یبلد ابلادن، تو شہر میں ہمیشہ رہنے کے معنی میں یہ آئے گا. اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے بھی استعمال ہو سکتا ہے تبلیدن. تبلیدن کمزور رائے والا ہونا اس کو کہا جاتا ہے. جی بڑھتے ہیں اپنے آخری سلائیڈ کی طرف. وطوینا یہ اس کے ساتھ لگے گا انشاءاللہ. وطوینا الارض الیہ ودخلنا علیہ وجلسنا حوالیہ فی مسجدہ. چنانچہ ہم نے ان کی طرف سفر کیا اور ان کے پاس پہنچے، ہم ان کے ارد گرد ان کی مسجد میں بیٹھ گئے. ولما سمع بنا اقبل على كل واحد منا يلمسه بيده ويرحب به ويدعو له ويقول. جب انہوں نے ہماری آواز سنی ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہر ایک سے اس طرح ملے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے چھونے، خوش آمدید کہنے، اس کے لیے دعا کرنے اور اپنے سے قریب کرنے لگے. فلما انتہا اقبل علینا وقال. بس جب اس سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے امن السماء نزلتم علی، کیا تم آسمان سے مجھ پر نازل ہوئے ہو؟ واللہ لکأنی وجدت بکم مأمولی، اللہ کی قسم گویا کہ میں تم میں اپنی امید پاتا ہوں. وأحرزت غایت سؤلی، اور میں نے ان سوالوں کی ایک انتہائی مقدار جمع کی ہے. قولوا لی غیر محتشمین، بلا کسی شرم و تردد کے مجھے کہو ما عندکم من احادیث الناس، لوگوں کی باتوں میں سے جو کچھ تمہیں معلوم ہو. وما عزم علیہ هذا الوارد، اس آنے والے نے کس بات کا عزم کیا ہے، یا وہ اپنے سوالات پوچھ رہا ہے. وما يقال في امر ذلك الهارب الى قاین وما الشائع من الاخبار، قاین کی طرف بھاگنے والے شخص نے کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا کچھ اس کے بارے میں خبریں پھیلی ہوئی ہیں. وما الذي يتهامس به ناس دون ناس، بعض لوگ بعض سے
کس بارے میں رازداری برت رہے ہیں؟ وما یقع فی حواجسکم ویستبق الی نفوسکم، تمہارے باطن میں کیا بات آ رہی ہے اور تمہارے نفوس کس چیز کی طرف سبقت کر رہی ہے؟ فإنکم برد الآفاق، بے شک تم آسمان کے اولے، وجوالۃ الارض، زمین کے سیاح، ولقاطۃ الکلام، اور گفتگو کے اٹھانے والے ہو، وَيَتَسَاقَطُ إِلَيْكُم مِّنَ الْأَقْطَارِ، مختلف جوانب سے تم پہ وہ سب کچھ پے در پہ گرتا ہے، ما يتعذر على عظماء الملوک وكبراء الناس، جو بڑے عظیم بادشاہ ہو اور لوگوں کے بڑوں پر بھی مشکل سے گرتا ہے۔ فورد علینا من هذا الانسان ما انسى الاول والثانی، اس شخص کی طرف سے ہمیں ایسی بات پہنچی کہ جس نے ہمیں پہلے اور دوسرے کو بلا دیا، یعنی اس تیسرے نے جو باتیں کی تو اس کی باتوں کی وجہ سے پہلے دو اس کو ہم بھول گئے۔ جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں۔ معمولی، یہ پہلا لفظ ہے عملہ سے ہے، یہ عملہ باب نصارہ سے عملا، امید کرنا، اور یہی معنی باب تفعیل سے جو تعمیلا آتا ہے مصدر، اس سے بھی یہی امید کرنا معنی آتا ہے۔ اور اگر اس کو ہم باب تفاعل پر لے جائے تأملا، تو تأمل کہتے ہیں غور کرنا، فکر کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ محتشمین، حشمہ، باب ضربہ سے حشمن، اور باب نصر سے بھی یہی مصدر آتا ہے۔ جب حشمن مصدر اس کا آ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ کوئی ناپسندیدہ بات سنے اور اس کے اوپر وہ غضبناک ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس کا مصدر خشومن آئے تو پھر یہ تکنے کے معنی میں آتا ہے۔ باب تفاعل سے جب ہم اس کو لے تحشمن، تحشمن یہ مذمت سے بچنے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ باب افتعال سے استعمال ہوا ہے احتشامن، احتشامن کہتے ہیں شرم کرنے کو، یہی اس کا استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں۔ اگلا لفظ ہے جی یتہامسو، ہمسا، باب ضربہ سے ہمسن، ہمسن یہ کہتے ہیں آواز کو پست کرنا، کم کرنا، آہستہ کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ باب تفاعل سے تہامسن، تہامسن رازدارانہ باتیں کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ حواجسکم، حواجس، حاجس اس کی مفرد آتی ہے، وسوسہ اور اندیشے کو کہا جاتا ہے۔ باب ضربہ سے اور نصرہ سے مصدر اس کا حجسن آتا ہے، یہ وسوسہ گزرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ باب مفاعلہ سے بھی اور باب انفعال سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ باب انفعال سے انحجاسن، باز رہنے کے معنی میں آتا ہے، اور باب مفاعلہ سے محاجستن، یہ چھپ کے بات کہنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ آخری لفظ ہے لقاتتن، لقات، لقات کہتے ہیں بہت زیادہ اٹھانے والا، اور لقطہ اس شعبے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں یہ گمشدہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں۔ باب نصارہ سے لقطہ، باب نصارہ سے لقطن، اٹھانے حاصل کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اگر اس کو ہم باب افتعال پر لے جائے تو التقاطن، زمین سے اٹھانا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ تو ہم نے جیسے کہا کہ لقطہ یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز ملے جس کے مالک معلوم نہ ہو، کچھ پتہ نہ ہو، تو پھر وہ جہاں جمع کیا جاتا ہے اسے شعبہ لقطہ کہا جاتا ہے، اور پھر وہی سے ہر کوئی بندہ اپنے نشانی دے کر اس چیز کو وصول کرتا ہے۔ جی تو معزز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔